مصر کے جو مفتی اعظم ہیں، جامعہ ازہر کے ڈین ہیں، شیخ طنطاوی صاحب، مشہور آدمی ہے زمانے کے مسلمان علماء میں غالباً عظیم ترین لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے یہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ کسی سزائے موت کے مجرم کا جسم ہو تو اس کے اعضاء اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیے جا سکتے ہیں، کسی طبی مقصد کے لیے کسی دوسرے انسان کو لگائے جا سکتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ عام حالات میں تو یہی کرنا چاہیے کہ خود وصیت کر دے آدمی، اگر وہ وصیت کر دیتا ہے تو اس کے اعضاء استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر جو بالعموم اعتراضات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں ان اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، انسان کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا ہے۔ انسان تو امین ہے، تو ہم تو اصل میں اس امانت میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں، اس کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، مادی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنے جسم کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جسم کا استعمال کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، آخر ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں بعض اوقات، کسی کی آبرو بچانے کے لیے، کسی کی عزت بچانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، یہ ہمارا ہی جسم ہوتا ہے جس کو ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی صحیح استدلال نہیں ہے۔ انسان، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، لیکن انسان کو صحیح مقاصد کے لیے تصرف کا حق دیا گیا ہے۔ غلط مقاصد کے لیے آپ خدا کی زمین کو بھی استعمال کریں گے تو مجرم ہے، اور صحیح مقاصد کے لیے آپ جس چیز کو بھی استعمال کرنا چاہیں۔ اپنی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اعضاء کو استعمال کرنا ہے، لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب اس کے جسم کو اکرام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ ہمیں تو اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ ایک طرح کی بے حرمتی ہوگی اگر ہم اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ اس میں بھی در حقیقت نیت فیصلہ کن ہوتی ہے، یعنی بے حرمتی کا نقطہ نظر اگر ہے تو ظاہر بات ہے کسی کے ایک بال کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے وصیت کر دی گئی ہے اور عین اس وصیت کے مطابق آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بے حرمتی کا کیا سوال ہے؟ تو اس وجہ سے اس میں جو بھی عام طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں بہت کمزور ہیں۔ تمدن کی ترقی کے ساتھ سائنس نے بعض ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس میں ہمارے اعضاء دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، تو اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ سزائے موت کے مجرموں کے بارے میں بھی میرے نزدیک ان کے فتوے میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حقیقت میں مجرم ہونے کی وجہ سے بہت سے حقوق سے آدمی محروم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ ایک عدالت کرتی ہے، اس کے جسم کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غالباً بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بھی صورت ایسی ہو کہ اس سے وصیت کروا لی جائے؟ اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، پھر تو کوئی قابل اعتراض یا بات قانون رہتی پاس نہیں۔ کر لیا جائے، یا قانون بنا دیا جائے، پہلے سے اس قانون کو آپ ضابطے کی صورت دے دیں اور اس کے بعد یہ اقدام آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔